مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھ رہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہمارے مہمان کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ رونق بزم علماء دین، ائمہ مساجد، حفاظ قرآن، جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظمی زنم۔ امام اہل سنت رفیع الدرجت سیدی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہم سب کے حضور سراپا نور کی بارگاہ میں کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ حضرات، یہ مہینہ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی اذکار اور ان کی یاد کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلا جو مہینہ گزرا جسے ماہ ربیع النور کہا جاتا ہے، وہ مہینہ ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے داتا کے آمد پربہار کا حسین نورانی لاسانی عرفانی مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس ماہ کے اندر اور اس ماہ کے اندر جسے ماہ ربیع النور کہا جاتا ہے، اس ماہ میں مرحوم ابراہیم خاں کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اور ماہ ربیع الثانی میں ان کے فاتحہ کی تقریب ہے۔
تو نسبتیں بڑی اہم چیز ہوتی ہیں. نسبتوں سے انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. ادنا ہوتا ہے تو رب اس کو اعلیٰ کر دیتا ہے. بے وقار ہوتا ہے تو اللہ اس کو قرار کی دولتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. اور چونکہ ابھی آپ نے مصلح قوم ملت حضرت علامہ حافظ و قاری اللہ بخش صاحب سے بڑے ہی بہترین انداز سے ایک حسین پیغام قوم کے نام سماعت کیا، جس کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آنے والی نسلوں میں بھی رہے گی. حضور مفتی اعظم راجستھان کا عرس جو کل منایا گیا، اور عرس تو کل حضرت کا ہوا، لیکن کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جو راجستھان کی سنی زندہ دل انسان ان کو یاد نہ کرتی ہو. کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے تو اپنی زمین کا کام نہیں کیا، انہوں نے کام کیا ہے تو مصطفیٰ کے دین کا کام کیا ہے. تو حضرت کا پیغام یہ تھا کہ جب تک جیو نبی کے دین کے لیے جیو، نبی کی محبت کے لیے جیو، نبی کی شریعت کے لیے جیو، اور اس جینے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی ذات سے کچھ ایسے کام کر جاؤ کہ انتقال کے بعد بھی دنیا آپ کو ان سب چیزوں کے ذریعے یاد کرتی رہے. ویسے اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ہم سب دیکھتے بھی ہیں کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ چکھتی جا رہی ہیں. اور صرف جاندار ہی نہیں بلکہ ہمارا اور آپ کا خالق و مالک اعلان فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساری کائنات کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے. پتہ یہ چلا یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی، یہ زمین کا فرش یا آسمان کا شامیانہ یا 18,000 مخلوقات سب کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. آج جب کبھی موت ہو جاتی ہے تو موت کے بعد میں گھروں میں ایک عجب ماحول ہوتا ہے، ایک عجب سما ہوتا ہے اور ایک عجب کیفیت ہوتی ہے. صرف آپ کے یہاں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے. کیونکہ جانے والا اپنے اندر جو کل تھا یا آج تھا، جب جا رہا ہے تو جانے کے بعد میں دوبارہ اس کا آنا ظاہری جسم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. وہ جاتا ہے تو جانے کے بعد میں اس کی کیفیت کو دیکھ کر کے گھر کے لوگ، عزیز و اقربا، رشتہ دار اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں اور طرح طرح کی اس کی خوبیوں کا چرچا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. جب موت آ جاتی ہے تو کچھ کے ذہن و فکر پہ یہ خیال آتا ہے کہ موت آ گئی تو اس کے آنے کے بعد میں اس نے ہمارے گھر میں غم کو لا کے کھڑا کر دیا. کچھ کی سوچ یہ ہوتی ہے موت آئی تو اس نے ہمیں برباد کر دیا. کچھ کی سوچ یہ ہوتی ہے موت آئی تو اس نے ہمارے آبادی کے اندر ویرانی پیدا کر دی. کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ موت آئی تو اس نے ہمیں سونا کر دیا ہے. اور کبھی حال تو یہ ہوتا ہے کہ عورت یہ کہتی ہے آہ میرا شوہر گیا، موت آئی تو میرے شوہر کو لے کر چلی گئی. باپ یہ کہتا ہے موت آئی تو میرے بیٹے کو لے کر کے چلی گئی. بھائی یہ کہتا ہے موت آئی تو اس نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کر دیا. طرح طرح کے خیالات آیا کرتے ہیں انسانوں کے ذہن و فکر میں. لیکن عزیزوں، یہ موت آتی ہے تو کسی کے گھر کو برباد کرنے نہیں آتی. موت آتی ہے تو کسی کے گھر میں غم لانے کے لیے نہیں آتی. موت آتی ہے تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے الگ کرنے نہیں آتی. موت آتی ہے تو ایک بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے جدا کرنے نہیں آتی. موت آتی ہے تو ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے دور کرنے نہیں آتی ہے، بلکہ موت آتی ہے تو ایک امتی کو نبی کا دیدار کرانے آتی ہے، ایک عاشق کو معشوق تک پہنچانے آتی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ موت ایک بہانہ ہے.
حقیقت میں نبی پاک صاحب لولاک کو جب اپنا نورانی چہرہ دکھانا ہوتا ہے تو اپنے دیوانے پر کرم فرما دیتے ہیں. اگر وہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے تو زمین پر بھی رہ کر کے کبھی خواب میں آقا کائنات کا دیدار کرتا ہے، اور زمین میں جاتا ہے تب بھی مدینے کے سلطان کا دیدار کیا کرتا ہے. جبھی تو اہل سنت کے لوگ کہیں بھی ہوتے ہیں، میدان میں ہوتے ہیں یا کھلیان میں، دکان میں ہوتے ہیں یا مکان میں، یہاں ہوتے ہیں وہاں میں، کہیں بھی ہوتے ہیں، علل اعلان یہ کہتے اے لوگوں سنو، رب نے ہم پر بڑا کرم کر دیا ہے کہ ہم نبی کے غلام زمین پر رہتے ہیں تو دو نعمت کو زیادہ تر لے کر کے رہتے ہیں. زمین پر رہتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، اور جب زمین میں جاتے ہیں تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. یہ نصیبہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، یہ نصیبہ صرف عاشقان مصطفیٰ کے حصے میں ہے. موت مرحوم کی آئی اور ایسے حادثات کے ساتھ آئی ہے جس حادثات کے تعلق سے آپ اگر حدیث پاک کو پڑھیں گے تو حدیث مقدس کی روشنی میں یہ روایات سامنے آتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی دیوار سے دب کر کے مر جائے تو اللہ اس کو شہادت کی موت دیتا ہے. اگر کوئی جل کر کے مر جائے تو اس کو شہادت کا ثواب ملا کرتا ہے. ایکسیڈنٹ میں ایماندار موت جب مر جائے تو اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے. دریا میں ڈوب کر کے کوئی مر جائے تو اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے. یہ تو مرحوم کی زندگی تھی، مرحوم گئے، لیکن جانے کے بعد میں مرحوم نے ہم سب کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے. مرحوم کے چلنے کے حال کو اپنے نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کے کھانے کے حال کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کے پہننے کے حال کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کے چلنے کے حال کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کے مکان کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کے کاروبار کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کے تعلقات کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کے اخلاق کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کے افکار کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کی سوچ کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کی دینداری کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کے علماء سے محبت کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کا باپ سے پیار کرنے والے حال کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم کے ماں سے محبت کرنے والے حال کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم نے بہن سے کیا محبت کی ہے اس حال کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم نے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس حال کو نظر کے سامنے رکھو، مرحوم نے دین کی تبلیغ کے لیے کیا کام کیے ہیں اس حال کو نظر کے سامنے رکھو. لیکن جہاں یہ سارے حال آپ نظر کے سامنے رکھتے ہیں وہیں یہ بھی رکھو کہ مرحوم گئے ہیں تو ایک پیغام دے کر کے گئے ہیں. اے لوگوں، موت کب کس کی آ جائے، کہاں آ جائے، کس حال میں آ جائے، کیسے حال میں آ جائے، اس کو بھی نظر میں رکھو. مرحوم یہ کہہ کر کے گئے دریا میں جا رہے ہو تو نیت کے ساتھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اس حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا. چل رہے ہو قدم کو اچھا اٹھاؤ، نہیں تو اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا. بول رہے ہو تو صحیح بات کو بولو، کیونکہ اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا. دیکھ رہے ہو تو پاکیزہ چیز کو دیکھو، کیونکہ اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا. سن رہے ہو تو پاکیزہ چیزوں کو سنو، کیونکہ اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا. چل رہے ہو تو اچھی راہ کی جانب چلو، کیونکہ اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا. ارے پڑھ رہے ہو تو قرآن کی تلاوت کو پڑھتے رہو، کیونکہ دوسرے حال میں رہے اور اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا. مرحوم جانے کے ساتھ یہ کہہ کر کے جا رہے ہیں اے جانے والوں جاؤ تو دنیا دار بن کر کے مت جاؤ، جاؤ تو آمنہ کے لال کو وفادار بن کر کے جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ مرحوم کہہ کر کے جا رہے، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے حال، ان کے قال ہمارے نظر کے سامنے ہیں، لیکن ان کی موت اس بات کا پیغام ہے کہ اے اللہ کے بندوں اور بندیوں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحے کو بہتر سمجھو. کب کس کی کہاں موت آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. صبح اٹھو تو حضور سرور کائنات کے ارشاد کے مطابق اپنے گھر کے اندر پہلے
کلمہ طیبہ کا ورد کر کے گھر والوں کو سلام پیش کرو۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اپنے حضور کو سلام پیش کر لیا کرو، اور نماز فجر کی پابندی کرو، اور صرف نماز فجر ہی نہیں بلکہ سارے نمازوں کی پابندی کرو۔ گپ شپ میں رہنے سے کوئی حال نہ بنے گا، خرافات میں رہنے سے کوئی حال نہ بنے گا، قیل و قال میں رہنے سے کوئی حال نہ بنے گا۔ حال بنانا ہے تو مدینے والے کے حال سے اپنے آپ کے کنیکشن کو جوڑ لو، تمہارا حال یہاں بھی بہتر رہے گا اور تمہارا حال وہاں بھی بہتر رہے گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے، ہمارے علماء ائمہ حضرات ارشادات فرماتے رہتے ہیں اور بہتر انداز سے نصیحت کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے قرآن مقدس کی جو تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت جب آتی ہے تو کیسے انداز سے آتی ہے؟ موت آتی ہے تو کیا کیا لے کر کے آتی ہے، کیا کیا پیغام لے کر کے آتی ہے، اور کون سا پیغام اللہ کے بندوں کو دے کر کے جاتی ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا؟ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج جب کسی کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو روح نکلنے کے تعلق سے کتابوں میں جو ذکر ہے اس کتابوں کے روایات کو پڑھیں تو اس کو میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بڑی عجلت کے ساتھ میں اپنی بات کچھ آپ کے مابین رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ چند باتیں سن لیں۔ چونکہ احسال ثواب کی مجلس ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے یہاں سے اللہ کا کوئی بندہ اٹھا یا اللہ کی بندی اپنے گھر گئی اور کسی بات پر عمل کرنی شروع کر دی تو جب تک وہ عمل پیرا رہیں گے اس کا ثواب مرحوم کو بھی ملتا رہے گا اور عمل کرنے والے کے انعام اعمال میں بھی نیکیاں ملتی نظر آئیں گی۔ آج موت کے تعلق سے کتابوں میں ذکر ہے، روایات میں آیا ہے کہ جب موت کسی کی آتی ہے تو نیکوکار کی موت جب آتی ہے تو بڑے الگ انداز سے آتی ہے۔ بد کردار، گنہگار، فاسق و فاجر، کفار و مشرکین کی روح نکلنے کا ماحول جب ہوتا ہے تو الگ کیفیت، الگ رنگ میں ہوتا ہے۔ بتایا گیا ہے، ایک صوفی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک وہ انسان جو رب کی نافرمانی کیا کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کھاتا مگر اللہ کے ارشادات پر اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو بتایا یہ گیا ہے کہ فرشتے الگ روپ لے کر کے آتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حیات مقدسہ کا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ چلتے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ملک الموت سے ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا، اے ملک الموت، آپ لوگوں کی روح کس طرح نکالتے ہیں؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا، میں لوگوں کی روح دو شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہوں۔ نیکوکار انسان کی روح کو بن کر سمر کر کے نکالتا ہوں، نافرمان انسان کی روح کو بڑی ڈراؤنی شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہوں۔ اللہ کے خلیل نے کہا، وہ شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں جو شکل لے کر کے نافرمانوں کے پاس آپ جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت نے کہا، آنکھیں آپ بند کیجئے۔ جب آپ نے آنکھ کو بند کی اور دوبارہ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کے نظر کے سامنے انسان جیسی شبیہ کوئی کھڑی دکھائی دے رہی ہے، جس کے بال سر سے لے کر پیر کی پنڈلی کے برابر لمبے ہیں، دانت 12 فٹ کے نکلے ہوئے ہیں، ہاتھ کے اندر کانٹے دار کوڑا موجود ہے، آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، کان ہاتھی کے کان کی طرح ہے، ہونٹ سینے کے برابر لٹکا ہوا ہے، منہ سے بھاپ نکل رہا ہے، اور ایسی ڈراؤنی شکل جب آپ دیکھتے ہیں آپ پر غشی طاری ہوتی ہے، زمین پر گرتے ہیں اور آپ بولتے ہیں ہوش آنے کے بعد میں، اے اللہ کے فرشتے ملک الموت، اگر کسی جہنمی انسان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، صرف تمہاری ڈراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے عذاب کے لیے بڑا کافی ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں کہتے وہ صورت مجھ کو دکھاؤ جو حسین صورت لے کر کے اللہ کے فرما بردار بندوں کے پاس آپ جاتے ہیں۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا، آنکھیں آپ بند کیجئے۔ جب آپ نے آنکھ بند کر کے کھولی تو آپ کی نظر کے سامنے ایک 18 سالہ
بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا دکھائی دے رہا ہے جس کے جسم سے جنت کی مہک اور خوشبو آ رہی ہے. ایسی خوشبو سونگھنے کے بارے میں کہتے ہیں اے ملک الموت، اگر کسی جنتی انسان کو جنت میں نہ رکھا جائے، صرف تمہارے جسم کی خوشبو سنگھا دی جائے تو اس کے آرام کے لیے بڑا کافی ہوگا. صوفی یہ بیان فرماتے ہیں یہی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، یہی حال ہوتا ہے. مرنے والا وہ انسان ہے جو بستر مرگ پر ہے، اللہ کا نافرمان بندہ ہے. فرشتے ڈراؤنی روپ کو لے کر کے جاتے ہیں اور مرنے والے انسان کے پیر پر کوڑے کی مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے ملعون انسان کی روح، تو یہاں سے نکل، کیونکہ اسی پیر سے اللہ کی زمین پر چلتا تھا، رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا. جاگ پر کوڑے کی مار پڑتی ہے، سینے پر کوڑے کی مار پڑتی ہے اور مارتے مارتے اس انسان کی روح کو نکال لیا کرتے ہیں. لیکن ایک نیکوکار اللہ کا بندہ ہے جس کی صبح ہوتی تھی تو اللہ کی رضا میں، رسول پاک کی محبت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، خوف خدا میں لبریز رہا کرتا تھا. ایسے انسان کے مرنے کا جب وقت ہوتا ہے، فرشتے بنتے ہیں، سمرتے ہیں، وہی موہنی شکل ہوتی ہے، خوبصورت چہرہ ہوتا ہے. اور آنے کے بعد میں صوفی بیان فرماتے ہیں اس مرد مومن کے پیر سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں تو پیر سے آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے، یہاں سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی پیر سے اللہ کی زمین پر چلتا تو تھا لیکن یہ اسی پیر سے اللہ کے گھر مسجد کی جانب جایا کرتا تھا. فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ہاتھ سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے ان ہاتھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی ہاتھ سے اس نے صدقہ خیرات کیا ہے. زبان سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، منہ سے آواز آتی ہے، اسی منہ سے اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے. اللہ اللہ کہا ہے، نبی نبی کہا ہے، ولی ولی کہا ہے، علی علی کہا ہے. فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے آنکھ کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے اے فرشتے، ان آنکھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے خانے کعبہ کو دیکھا ہے، قرآن کے ورق کو دیکھا ہے، مسجد کے مینار کو دیکھا ہے، اللہ والوں کے مزاروں کو دیکھا ہے، قرآن کے پاروں کو دیکھا ہے. فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے کان کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے یہاں سے بھی روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی کان سے اس نے اذان کے کلمات کو سنے ہیں، قرآن کی تلاوت کو سنی ہے، اللہ کے ذکر کو سنا ہے. فرشتے خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا، زمین پر تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے پیر سے آواز آتی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، ہاتھ سے آواز آتی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، زبان کی گویائی کہتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، آنکھ کی بینائی کہتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، کان کی سنوائی کہتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے. اے مولا تو بتا کہ تیرے اس بندے کی روح کیسے نکالی جائے؟ تو خدا عز و جل تدبیر بتاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو، وہ میرا بندہ میرے حبیب کا سچا دیوانہ ہے، یہ اٹھتا ہے تو میرے حبیب کی محبت میں، بیٹھتا ہے تو میرے حبیب کی محبت میں، چلتا ہے تو میرے حبیب کی محبت میں، کھاتا ہے تو میرے حبیب کی محبت میں، سوتا ہے تو میرے حبیب کی محبت میں. اب یہ آخری لمحہ ہے، اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو اور بسا دو. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ طریقہ بتاتا ہے، اپنی سیدھی ہتھیلی میں میرے حبیب کا نام لکھ لو اور مرنے والے کے سامنے اپنی ہتھیلی کو کھول دو. جیسے ہی فرشتے نام نبی کو لکھ کر کے آتے ہیں اور مرنے والے انسان کے سامنے اپنی ہتھیلی کو کھولتے ہیں تو جسم سے خود بخود روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کا بوسہ لینے لگتی ہے اور فرشتے اس کو جنتی کپڑے میں سمیٹ لیا کرتے ہیں. یہ بندے مومن کے روح نکلنے کا حال ہے. لیکن یہ کب ہوگا دیوانو؟ جب ہم خود بندے مومن صحیح طور پر بن جائیں گے. کہنے کے لیے ہم بندے مومن، کہنے کے لیے ہم عاشق خواجہ، کہنے کے لیے ہم عاشق رضا، کہنے کے لیے ہم عاشق غوث اعظم،
کہنے کے لیے ہم عاشق شہید اعظم، کہنے کے لیے ہم عاشق ولی اعظم، کہنے کے لیے ہم عاشق اہل بیت، کہنے کے لیے ہم عاشق صحابہ، کہنے کے لیے ہم عاشق مصطفیٰ۔ اپنی صبح کو دیکھو، کیا ہماری صبح عشق مصطفیٰ میں ہے؟ اپنی دوپہر تو دیکھ لو، کیا ہماری دوپہر نبی پاک کی محبت میں ہے یا نہیں ہے؟ اپنے رات کو شمار کرو کہ ہماری رات نبی پاک کی محبت میں ہے یا کہیں اور جا رہی ہے؟ حضرات آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ اور کچھ پر باتیں کہی جا سکے، لیکن میرے عزیزو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعد انتقال آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور آنکھیں کیوں کھلتی ہیں؟ میرے آقا دونوں عالم کے سرکار حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، نبی محترم محتشم نے کیا دیکھا؟ انتقال کے بعد میں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نبی محترم کی بارگاہ میں عریضہ رکھا گیا، آقا ان کی آنکھ تو انتقال کے بعد میں کھلی ہے، کیوں کھلی ہے؟ تو دونوں عالم کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، چونکہ روح جب نکلتی ہے تو جو فرشتہ روح لینے کے لیے آتا ہے، روح کو لے کر کے جب فرشتے جاتے ہیں تو یہ آنکھ کی بینائی اس کا تعاقب کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، اس وجہ سے آنکھ اس کو دیکھتی رہتی ہے کہ میری منزل کہاں ہے، میرا مقام کہاں ہے، میرا درجہ کہاں ہے، میری منزل کہاں ہے، میری سکونت کہاں ہے۔ اس وجہ سے روح کو نکلنے کے حال کو آنکھیں دیکھا کرتی ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو علماء بیان فرماتے ہیں، آنکھ اگر کھلی ہو تو اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے آنکھوں کو بند کر دو، کسی کے جبڑے بھی کھل جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی بیان کیا ہے علماء نے کہ کچھ لوگ نبی پاک کا نام لیتے ہیں موت کے موقع پر، اگر کوئی محمد کہتا ہے تو منہ بند ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے تو منہ کھل جاتا ہے، اگر جبڑا کھل جائے تو نرم و نازک کپڑے سے جبڑے کو باندھ دو اور یہ پیغام دے دو دنیا کے لوگوں کو، یہ جا رہا ہے تو عام بن کر کے نہیں جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے تو مدینے کے سلطان کا غلام بن کر کے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات انتقال کے بعد میں ہوتا کیا ہے؟ نہلایا جاتا ہے، کفن پہنائے جاتے ہیں، کاندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ انتقال کے بعد میں روح جسم سے جب نکل جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانے والا جا رہا ہے، اب اس کا دیکھنا ختم، اس کا بولنا ختم، اس کا سننا ختم، مگر میرے آقا کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں میت انتقال کے بعد میں بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا میت کیا کہتی ہے آقا؟ تو میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کے لاش کو اٹھا کر تختے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کے جسم پر گرم گرم پانی کو ڈالا جاتا ہے تو میت کلام کرتی ہے، اے میرے جسم پر گرم پانی کو ڈالنے والے، ذرا پانی کی گرمی کو کم کر لے، کیونکہ موت کے چنگل نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے جو پانی کی گرمی کو بھی برداشت کرنے کے لائق نہیں رکھا۔ بعدہو جب اس کو نہلا کر کے کفن کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں تو پھر میت کلام کرتی ہے، اے مجھ کو آخری پوشاک دینے والے، اے مجھ کو آخری کفن کے کپڑے میرے جسم پر اوپر ڈالنے والے، دیکھ تیرے ساتھ بھی یہ سلوک ہونے والا ہے، اس سلوک سے پہلے اس منزل کی تیاری کر لے۔ بعد میں جب اس کے لاش کو اٹھا کر گہوارے کے اندر لوگ رکھتے ہیں اور لے کر کے چلتے ہیں تو ایک عجب سما ہوتا ہے، ایک عجب کیفیت ہوتی ہے۔ گھر کے اندر دیکھو بچیاں ہیں رو رہی ہیں، بہنیں ہیں رو رہی ہیں، ماں ہے رو رہی ہے، بیوی ہے رو رہی ہے، بھائی ہے رو رہا ہے، باپ ہے رو رہا ہے، عزیز و اقربا ہے رو رہے ہیں، ہر کوئی روتے ہیں کہ آج وہ جا رہا ہے جو کل میرے پاس تھا اب آئے گا نہیں، کل میرے پاس کھاتا تھا اب آئے گا نہیں، کل میرے پاس رہتا تھا اب آئے گا نہیں۔ طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں،
لوگ روتے ہیں، لیکن جب کوئی روتا ہے تو کفن کے اندر عاشق مصطفیٰ رہ کر کے اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، بھائی کو کہتا ہے مت رو، باپ کو کہتا ہے مت رو، عزیز کو کہتا ہے مت رو، بیوی کو کہتا ہے مت رو، بہن کو کہتا ہے مت رو، رشتہ دار کو کہتا ہے مت رو، لیکن رونے والے جب روتے روتے بے حال ہو جاتے ہیں، اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں، تو کفن کے اندر وہ کہتا ہے لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ اے میرے گھر والوں روتے کیوں ہو؟ میں اس گھر سے اس گھر میں جا رہا ہوں جہاں حضور کا دیدار ہونا ہے۔ رو نہیں، میں تو اپنے آقا کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ ایمان لار فخر کے ساتھ کہتا ہے اپنے گھر والوں کو، رو نہیں، میں تو اپنے منزل حیات کی جانب جا رہا ہوں، مقصود حیات کی جانب جا رہا ہوں، جس کی طرف مجھ کو تھی کہ میں آقا کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں، وہ ساعت وہ لمحہ آنے والا ہے۔ میرے عزیزو رو نہیں۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے، لوگ لے کر کے چلتے ہیں، پھر میت ایک پیغام دیتی ہے اپنے عزیزوں کو، اے میرے جنازے میں آنے والوں، اے میرے گھر سے مجھے کو نکالنے والوں، اے میرے بچوں سے مجھ کو دور کرنے والوں، اے میری کم پراپرٹی سے مجھ کو الگ کرنے والوں، دیکھو میرے حال کو، دیکھو دیکھو میری زندگی کو، دیکھو آج میرے ساتھ میرا مال نہیں جا رہا ہے، بلکہ آج میرے ساتھ میرا اعمال جا رہا ہے، تم دنیا کے چکر میں مت آنا، یہ میت کہہ کر کے جاتی ہے۔ اور جب کہیں لے کر کے جاتے ہیں، آپ کے یہاں کے امام صاحب تشریف فرما ہے، مرحوم ابراہیم خان کا وصال ہوا، وصال کے بعد میں ان کی نماز جنازہ جب پڑھی گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی لاش سب کے آگے تھی، امام صاحب پیچھے تھے، لیکن وہی ابراہیم خان جی فجر میں گئے ہوں گے نماز کے لیے تو امام آگے تھے، ابراہیم خان جی پیچھے تھے، ظہر میں گئے تو امام آگے، جانے والا پیچھے، اور عصر میں گئے تو امام آگے، جانے والا پیچھے، مغرب میں گئے تو امام آگے، جانے والا پیچھے، عشاء میں گئے تو امام آگے، جانے والا پیچھے، جمعے کی نماز میں گئے تو امام آگے، جانے والا پیچھے، عید و بقرعید میں گئے تو امام آگے، جانے والا پیچھے۔ لیکن نماز جنازہ کو دیکھو کہ ساری نمازوں میں امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتا ہے، مگر جنازے کی نماز میں امام پیچھے ہوتا ہے، جانے والا امام سے آگے ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا تو جانے والا یہ کہتا ہے مرنے کے بعد یہ میری توقیر دیکھیے، آگے میرا جنازہ ہے، پیچھے امام ہے۔ نعرہ تکبیر، آج اس کی عزت بڑھ گئی ہے، آج اس کا مقام بڑھ گیا ہے، آج اس کی شان بڑھ گئی ہے، آج اس کی عظمت بڑھ گئی ہے کہ آج وہ امام سے پہلے جانے کائنات کو دیکھنے جا رہا ہے، مختار کل کو دیکھنے جا رہا ہے، چارہ احساس درد مندہ کو دیکھنے جا رہا ہے۔ عجب سما ہے، عجب کیفیت ہے، لوگ لے کر کے چلتے ہیں، منزلوں کی جانب لے کر کے چلتے ہیں۔ حالات یہ ہیں حضرات کہ لے کر کے جب لوگ پہنچتے ہیں تو کہاں کہاں کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، جنازے کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مرد مومن کے نماز جنازہ میں 40 لوگوں نے مل کر کے شرکت کر لی، دعا کر دی ہے، تو 40 کی دعاؤں کے فیضان سے اللہ جانے والے کی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان کے ساتھ کوئی گیا گنہگار ہے تو ان کے دعاؤں کی برکتوں سے اللہ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جس کا ظاہر کچھ اور تھا، باطن کچھ اور تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں معمولی انسان ہے، مگر وہ گیا ہے تو عشق رسول کو سجا کر کے گیا ہے، وہ گیا ہے تو اللہ کو راضی کر کے گیا ہے، وہ گیا ہے تو رسول پاک کی محبت کے چراغ کو جلا کر کے گیا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نیکوکار کے نماز جنازہ میں نہ جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو نیکوکار کے جنازہ میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اس تعلق سے مجھے ایک واقعہ دہلی کا یاد آ رہا ہے۔ دہلی
دہلی کے ایک اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں جنہیں دنیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ آپ کی مجلس کے اندر ایک کفن چور بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اشارے سے اس کو بلایا اور اس دور میں آپ نے 5 روپے اس کو دے دیے اور کہا اے کفن چور دیکھ آج میں تجھ کو 5 روپیہ دے دیتا ہوں، تو میرے مرنے کے بعد میں میرے کفن کی چوری مت کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور میں آپ کے کفن کی چوری نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد میں آپ کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی اور دفن بھی کر دیا گیا۔ رات کی تاریکی ہوتی ہے، کفن چور سوچتا ہے جب تک حضرت زمین پر تھے دیکھتے تھے، سنتے تھے، بولتے تھے، سارے حالات تھے، اب انتقال ہو چکا ہے، دنیا میں 5 روپیہ انہوں نے دے دیا تھا، اب چلتے ہیں قبرستان، مٹی کو ہٹاتے ہیں، کفن کے کپڑے کو نکالتے ہیں، مارکیٹ میں لا کر کے بیچ دیتے ہیں، الگ میری کمائی ہو جائے گی۔ قبرستان پہنچا، مٹی کو ہٹائی، تختے ہٹائے تو کیا دیکھتا ہے روشنی ہی روشنی ہے، سوچتا ہے چاند کی چاندنی کی روشنی ہوگی، لیکن اسے کیا معلوم کہ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں ان کے قبر کے اندر دنیا کی روشنی نہیں مدینہ طیبہ کی روشنی آیا کرتی ہے۔ قبر کے اندر اترا، خوشبو ہی خوشبو ہے، سوچتا ہے آج لوگوں نے عطر کا چھڑکا کیا ہوگا، اس کی مہک مل رہی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں جو شاہ بطحا کے غلام ہوتے ہیں ان کے قبروں کے اندر مدینے کے سلطان کے زلف عنبری کی مہک آ جایا کرتی ہے۔ کفن کے کپڑے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں جیسے ہی کھینچنا چاہا، اتنے میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کروٹ کو بدلی اور کروٹ بدلنے کے بعد میں ارشاد فرمایا جنتی ہو کر کے جنتی کے کفن کی چوری کر رہا ہے۔ اس نے کہا حضور آپ تو جنتی ہیں، آپ کا کردار جنتی ہے، آپ کے صبح و شام جنتی ہیں، میں ایک کفن چور انسان میں کیسے جنتی؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ارے تو ہی نہیں، جا کے دہلی کے بازار میں اعلان کر دے آج جن جن لوگوں نے میرے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا ہے، تو بھی میرے جنازہ میں شامل تھا، اس وجہ سے میرے رب نے تجھ کو بھی جنتی بنا دیا ہے۔ حضرات واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی باری آئے نماز جنازہ پڑھنے کی تو آپ ضرور شامل ہو جایا کیجیے۔ جانے والا اگر گنہگار ہے تو آپ کی دعاؤں کے فیضان سے اس کی مغفرت ہو گئی، اور جانے والا بخشا بخشایا ہے، اللہ کے نبی کا سچا غلام ہے، تو اس کے جنازہ میں شرکت سے آپ کی مغفرت ہو گئی۔ تو اللہ نے بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور اللہ کے بارگاہ کا فضل بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنے علماء سے جڑ کر کے رہیں، اپنے مذہب کے تعلیمات پر عمل کریں، اپنے حضور سے سچی پکی اچھی محبت کریں، ان کی سنتوں پر، ان کے ارشادات و فرمودات پہ عمل کریں، اور اپنے جو محسن علماء ہیں ان کے تعلیمات کو بھی نظروں میں رکھیں، اور جب بھی موقع آئے دینی تعلیم ہو، دانشگاہیں ہوں، دینی مدرسے ہوں، اس میں حصہ لے کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایصال ثواب کے طریقے ہیں، اس سے آپ جب تک آپ رہیں گے زمین پر تب تک زندہ رہیں گے، بارے انتقال بھی آپ کا رب آپ کے نام کو زندہ رکھے گا۔ مرحوم تشریف لے گئے، ان کے لیے میری دلی دعا اور آپ سب کی بھی دعائیں ہیں۔ مرحوم کی یہ مقبولیت ہے کہ اتنے لوگ آئے، اور پہلے بھی میں ان کو جانتا تھا، بڑے عزیز میرے رہے وہ، اور اس کے ساتھ ان کے گھر والے، ان کے تمام رشتہ دار، محلہ برادری کے تمامی لوگوں سے قریب قریب میرا رابطہ ہے۔ سب کی زبانوں سے ان کے اندر ایک بات ان کے بارے میں سننے کو ملا کہ بڑے ہمت والے تھے، علماء سے، امام سے محبت کرنے والے تھے، اور سچے طور پر نبی پاک کی محبت کا سچا طلب رکھتے تھے، اور سرکار غوث اعظم کے دامن سے وابستہ تھے۔ حضور غوث اعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، سرکار غوث اعظم کا دامن کوئی معمولی دامن نہیں ہے، یہ دامن حضور تاج الشریعہ، حضور اشفاق العلماء اور ہمارے اکابرین اہل سنت کے ذریعے سے چل کر کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سید شاہ برکت اللہ مہروی حضور مخدوم سمنا کے در اطہر سے ہو کر کے خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کے در اطہر کو چھو کر کے شاہ بغداد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور جس کی رسائی
بغداد کے سلطان کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے، سمجھ لو اس کی رسائی مدینے کے سلطان کی بارگاہ میں ہو گئی ہے۔ اپنی پہنچ مدینے کے سلطان سے ایسی مضبوط بنا لو، اپنے دامن کی کڑی کو ایسے دامن سے جوڑ لو اور اپنے ہاتھ کی کڑی کو ایسی زنجیر سے جوڑ لو جو زنجیر کوئی معمولی زنجیر نہ ہو، جو ایمان کی زنجیر ہو، جو عقیدے کی زنجیر ہو، جو محبت کی زنجیر ہو، جو نسبت کی زنجیر ہو، جو عمل کی زنجیر ہو، جو تلاوت کی زنجیر ہو، جو نماز کے پابندی کی زنجیر ہو، جو اذکار کی زنجیر ہو، جو گھروں اور گھروں میں اور محلوں میں پیار اور محبت بانٹنے کی زنجیر ہو۔ ہم سب کو اسی زنجیر سے جڑ کر کے رہنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 1 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا، اسی کے اندر میں نے اپنی گفتگو سمیٹ کے کر لی ہے۔ چمن رہا تو پھول کھلیں گے اور زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔